بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ عورت نے حاملہ ہونا ہے تو ایک کھجور کھائے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ دل ساری زندگی تندرست رہے۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلائے جائیں اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنا اور کالا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک میاں بیوی کے یہاں شادی کے بعد کئی سال تک اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصہ میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچوں کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آوازیں سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے ماں باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا ہوا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا رس پیو۔ صبح کے وقت پودینے اور لیموں کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گنے کے رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی مریض کو جاپانی پھل کھلایا جائے تو وہ شفا پاتا ہے۔ 5 بادام کی گریاں پیس لو، پھر ان میں 1 لیموں کا رس ملا کر نہار منہ کھا لیں، 21 دن کے اندر شوگر میں کمی ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد صرف چند دانے سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جلد پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل استعمال کریں، یہ جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کی سوجن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد ختم نہ ہوتا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔
پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں۔ یہ درد کو کم کر کے پیریڈز کی باقاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانے میں تھوڑا سا کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ دودھ کی بلائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورہ کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی۔ اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، میرے بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ جسمانی کمزوری ہے تو ہزاروں لاکھوں نسخے جات اور ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیموں کے رس دار چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں۔ 3 چیزیں ایک جگہ پرورش پاتے ہیں، پھول، کانٹے اور خوشبو۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں، قرض، مرض اور فرض۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ، عقل، ہمت اور محبت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، ہرس، حسد اور غم۔ 3 چیزیں حافظہ کو قوت دیتی ہیں، روزہ، مسواک اور تلاوت قرآن۔ 3 چیزوں کو پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن اور جوانی۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت سوچتے رہنا، ہر ایک کو راضی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، بیٹی، مہمان، بارش اور بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے، سود، جہیز، غیبت اور جھوٹ۔ ان تینوں کی اطاعت کریں، اللہ، رسول اور باشر حاکم۔ ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، شرک، بدعت اور نفاق۔ اللہ تعالیٰ 10 لوگوں کو پسند نہیں کرتا، فساد پھیلانے والے، ظلم کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، تکبر کرنے والے اور شیخی خور، اسراف کرنے والے، خیانت کرنے والے، بدعہدی کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، ناشکری اور گناہ کرنے والے اور اترانے والے۔ کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے درمیان میں سورہ الم نشرح 11 دفعہ پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ دعا کیجیے کہ یا رزاقو میرے ہاتھوں کا رزق کھول دیجیے، یا رزاقو میرے ہاتھوں کا رزق کھول دیجیے، یا رزاقو میرے ہاتھوں کا رزق کھول دیجیے۔ اس کے بعد پھونک مار کر آمین کہیے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد کامیابی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ
خالص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ روزانہ 1 سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتے ہیں، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھیں، پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طبی کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔